بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اسی سے توبہ کرتے ہیں، اور ہم اللہ کے ذریعہ اپنے نفسوں کی برائیوں اور بدعملیوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جس کو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہوتا ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ آل عمران آیت نمبر 102۔ ایک دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر ان دونوں سے بہت مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بچو، بلا شبہ اللہ تم پر نگہبان ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 10 1 سے 3۔ ایک جگہ اور ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صحیح و درست بات کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور جو شخص اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے تو اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ سورہ احزاب آیت نمبر 70۔ اما بعد، اے لوگو ہماری ملت اسلامیہ کی موجودہ صورتحال پر گہرائی سے غور و فکر کرنے والا ہر سمجھدار اور عقل مند سے یہ بات مخفی نہیں ہے کہ یہ امت عصر حاضر میں اپنے دانش مندوں اور عقل مندوں کی غفلت کی وجہ سے لگاتار اور پے در پہ بہت سی مشکلات اور مصائب کا شکار ہوئی، جس سے اس بات کا آسانی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کی کثرت کوئی معمول کی چیز نہیں، اور نہ یہ مصیبت اور پریشانی انوکھی یا نئی ہے جو بغیر کسی سبب کے اچانک پیش آ گئی ہو، اور جس نے ہمیں اور ہمارے گھروں کو اپنی گرفت میں لے لیا ہو۔ ان حادثات اور واقعات کا رنگ خواہ کیسا ہی ہو، اور یہ چھوٹے ہوں یا بڑے، لیکن یہ بات طے ہے کہ ہم اس بات سے اپنے آپ کو بری نہیں کر سکتے کہ ہمارا بھی ان میں حصہ ہے، اور ہم بھی قریب یا دور سے اس کا سبب ہیں، جیسا کہ ارشاد الہی ہے، اور جو کچھ بھی مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور بہت سے قصوروں سے وہ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 30۔ بیدار امت وہ ہے جو ان واقعات اور حادثات کی طرف سنجیدگی سے دیکھتی ہے، ان کے اسباب کا مطالعہ کرتی ہے اور ان کا علاج تلاش کرتی ہے، اور ساتھ ہی ایک ایسی خطرناک بیماری سے محفوظ رہتی ہے جس سے مشکلات میں اضافہ ہوتا اور مزید پیچیدگی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ وہ کسی بھی طرح سے علاج نہیں ہے، بلکہ ایسی چیز ہے جس کی مشکلات اور مصیبتوں کا لگاتار سامنا کرنے کے لیے آج کل تمام معاشرے مجبور ہیں، اور وہ بیماری ایک دوسرے کو ملامت کرنا اور مورد الزام ٹھہرانا ہے۔ ہاں، وہ باہم ایک دوسرے کو ملامت کرنا اور مورد الزام ٹھہرانا ہی ہے جو فتنوں کے شعلوں کو بجھاتا نہیں بلکہ مزید بھڑکاتا ہے۔ یہ بیماری ہر ناکامی یا نقصان کے بعد ظاہر ہوتی ہے تاکہ اس کے پردے میں ناکامی کو چھپایا جائے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ غلطی کا اعتراف کیا جائے، اس پر اظہار ندامت کیا جائے، اور دوبارہ ایسی غلطی نہ ہو اس کا پختہ ارادہ کیا جائے۔ ہاں، وہ ملامت گری اور الزام تراشی ہی ہے جو ہر چیز کو رائیگاں کر دیتی ہے، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری کا علاج بتا دیا ہے جو اس بیماری کا سد باب کر دیتی ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، تمام ابن آدم خطا کار ہیں، اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ یہ حدیث امام احمد اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ آپ علیہ السلام کا ایک دوسرا ارشاد یہ بھی ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں ختم کر کے ایسے لوگوں کو تمہاری جگہ پر بسائے گا جو گناہ کریں گے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مغفرت طلب کریں گے، اور اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، ملامت گری اور الزام تراشی انکار کی ایک منفی صورت ہے، وہ ڈانٹ ڈپٹ کی کوئی مثبت صورت نہیں،
اور ناقابل تعریف سرزنش ہے، بلکہ وہ خود غرضی اور انانیت کا ایک حصہ ہے۔ یہاں ہر شخص ایک دوسرے کو ملامت کرتا ہے جبکہ وہ دونوں ہی قصوروار ہوتے ہیں۔ یہ اکڑ، غرور، ذمہ داری سے بھاگنا اور اصلاح سے کنارہ کشی اختیار کرنا ہے۔ جیسا کہ ایک محاورہ ہے کہ اس نے بیماری کی تہمت مجھ پر لگا کر خود بچ نکلی۔ اللہ کے بندو، ملامت گری اور الزام تراشی خیر خواہی اور اصلاح کی بنسبت جدال و تکرار کے زیادہ قریب ہے۔ مشکلات اور مصائب کا تقاضا ہوتا ہے کہ ان کا تجزیہ کیا جائے، جبکہ ملامت گری اسے اس کی گود میں دفن کیے رہتی ہے اور سماج اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں اور مشکلات کا سامنا کرنے میں افلاس کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس صورتحال میں عام طور پر الزام دوسروں کے سر ڈال دیا جاتا ہے، جبکہ الزام لگانے والا خود اس میں ملوث ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی کتاب میں ملامت گری کا ذکر کسی اچھے مفہوم میں نہیں کیا گیا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ تلاؤم اور لوم یعنی باہم ایک دوسرے کو ملامت کرنا اور کسی فرد کو ملامت کرنا ایک جیسے نہیں ہیں، کیونکہ ملامت نصیحت کرنے والے کی طرف سے خطا کار کے لیے ہوتی ہے، جبکہ تلاؤم میں دونوں ہی قصوروار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے اور ملامت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ گھات میں بیٹھے ہمارے دشمن کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ ایک دوسرے پر الزام لگانے والے اپنے مخالف کو ناگفتہ بے حالت میں دیکھے۔ جو معاشرہ کے اتحاد و اتفاق اور ہم آہنگی اور یکجہتی کے وسائل کو تباہ و برباد کر رہا ہے، وہ ان کی الزام تراشی کے بیانات اور آوازوں پر خوش ہوتا ہے۔ سماج کے عقل مندوں اور دانش مندوں پر لازم ہے کہ اس بری عادت سے دور رہیں جو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، بلکہ بسا اوقات ایک آنکھ بھی پھوڑ دیتی ہے لیکن فنا نہیں کرتی، کیونکہ الزام تراشی کے نتیجے میں اختلافات کی کھائی وسیع ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ دین، امانت اور اخلاق میں خیانت کے درجے کو پہنچ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو جاتی ہے جہاں باہمی ملاقات، محبت، رحمت اور سماج کے تئیں ایک جیسی ذمہ داری کے احساس کا فقدان ہو جاتا ہے، جبکہ ہمارے نبی نے امت اسلامیہ کے اتحاد و اتفاق کے بارے میں فرمایا ہے کہ اپنے علاوہ کے خلاف ایک ہاتھ ہوتے ہیں۔ یہ روایت ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ کی ہے۔ اللہ کے بندو، الزام تراشی کی مذمت اور اس سے دور رہنے کی تاکید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اخلاص، نرمی، شفقت اور دین حق کے لیے ایک جیسی فکر مندی کے سایہ تلے ہم ایک دوسرے کو نصیحت کرنا اور اپنے موقف کو درست کرنے کی تلقین کرنا ترک کر دیں۔ اللہ کا ارشاد ہے، اور اے نبی علیہ السلام، میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو۔ دراصل یہ شیطان ہے جو لوگوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 53۔ اللہ کے بندو، جس کو بھی اس بات کا شعور ہو جائے گا وہ اس حقیقت کا ادراک کر لے گا کہ ان فتنوں اور آندھیوں کے درمیان اس کی گردن پر کس بڑی ذمہ داری کا بوجھ ہے جو امت پر پتھر کی طرح گر رہی ہے یا اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الزام تراشی سے دلوں کی سختی میں اضافہ ہوتا ہے۔ غلطی کے اعتراف سے راہ فرار اختیار کرنا ہے، چھوٹی چیزوں کو بڑا سمجھ کر اور بڑی چیزوں کو چھوٹا سمجھ کر اس میں خود کو الجھانا ہے۔ صورتحال اس انسان جیسی ہو جاتی ہے جو پھوڑے کو اہمیت دیتا ہے لیکن ورم پر اس کی توجہ نہیں ہوتی، جبکہ ان حالات میں ہم میں سے ہر ایک پر واجب ہے کہ فتنوں کے اسباب و محرکات پر غور کریں کہ کیا وہ اخلاقی ہیں، دینی ہیں، تہذیبی ہیں یا تربیتی ہیں یا یہ سب ہیں۔ پھر اس تشخیص کی بنیاد پر اس کا علاج تلاش کریں، ورنہ ان سب کی جگہ الزام تراشی لے لے گی، جس کے نتیجے میں ہر علاج ناکارگر ثابت ہوگا اور ناقابل طور پر ذمہ داری ہی ادا ہو سکے گی، اور پھر اس کے بعد بدبختی ہی باقی بچے گی جس سے کوئی مفر نہ ہوگا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ لوگوں کو وعظ و نصیحت کر رہے تھے۔ اس سے متاثر ہو کر حاضرین رونے لگے۔ اسی دوران انہوں نے اپنا قرآن تلاش کیا تو وہ غائب تھا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ تم سب پر گریہ ازاری طاری ہے، تو پھر آخر قرآن کا چور کون ہے؟ قرآن کا میرا نسخہ کس نے چرایا ہے؟ اللہ کے بندو، ملامت گروں اور الزام تراشی کرنے والوں کا یہی حال ہوتا ہے، کیونکہ الزام تراشی کے نتیجے میں ذمہ داری اور غلطی کے اعتراف کا احساس مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی ہے۔
اے نبی ان سے کہو کہ یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آل عمران آیت نمبر 165۔ اللہ مجھے اور تمہیں قرآن عظیم میں برکت عطا فرمائے۔ قرآن میں جو آیات ہیں اور جو ذکر حکیم ہے اس سے مجھے اور آپ کو نفع پہنچائے۔ مجھے جو عرض کرنا تھا کر دیا۔ اگر یہ باتیں حق اور ثواب ہیں تو اللہ کی جانب سے ہیں، اور اگر غلط ہیں تو یہ میری ذات اور شیطان کی طرف سے ہیں۔ میں اللہ سے ہر گناہ اور غلطی کے اپنے لیے، تمہارے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں، لہذا اللہ سے مغفرت طلب کرو، اسی سے توبہ کرو، وہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تمام حمد و ثنا اللہ کے احسان پر اسی کے لیے ہے، اور اس کے توفیق و امتنان پر تمام شکر اسی کے لیے ہے۔ حمد و صلات کے بعد برادران اسلام، اللہ سے ڈرو اور یاد رکھو کہ امت اسلامیہ کی بڑی ذمہ داریوں اور اس کے مشترک مفادات کے شایان نشان بالکل نہیں ہے کہ امت کے اندر الزام تراشی کا بازار گرم ہو۔ بڑے معاملات کا بوجھ صرف بڑے لوگ ہی برداشت کر سکتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرات ابو موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما کو دین کی دعوت کے لیے یمن بھیجا تھا تو ان سے فرمایا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کی اطاعت کرنا، اختلاف نہ کرنا۔ یہ روایت بخاری و مسلم کی ہے۔ حضرات گرامی، الزام تراشی میں نہ تو اطاعت ہوتی ہے اور نہ موافقت، بلکہ وہ تو سراسر اختلاف، جدال و تکرار ہے جس میں کسی طرح کا کوئی خیر نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف میں یہ صفت موجود نہیں تھی، اس کی وجوہات ان کے دلوں میں راسخ نہیں ہوئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بیدار تھے اور اپنی ذاتی مصلحتوں پر دوسرے لوگوں کی مصلحتوں کو ترجیح دیتے تھے۔ انہیں صرف ایک چیز کی فکر تھی کہ اللہ کی رضامندی حاصل ہو جائے اور اللہ کو ناراض کرنے والی ہر چیز سے وہ خود کو دور رکھیں۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے حالات اچھے تھے، اللہ نے بھی ان کی حالت بہتر بنا دی تھی۔ جب بھی کوئی مصیبت ان پر نازل ہوتی تو وہ اس سے اسی طرح صحیح سالم نکل آتے تھے جس طرح بال آٹے سے نکال لیا جاتا ہے۔ حضرت امام ابو داؤد نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں ان کا سب سے افضل عمل باہم ایک دوسرے کی ملامت کرنا اور الزام تراشی کرنا ہوگا۔ اللہ کے بندو، یہ تو ان کے حالات ہیں، ہمیں اپنے حالات کے بارے میں کیا رویہ اپنانا چاہیے؟ اس کا جواب اس شعر میں ہے۔ جب قوموں پر کسی دن مصیبت نازل ہوتی ہے تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ اللہ کے قول اور احمد علیہ السلام کی سنت کو اپنا حکم بنا لیں۔ خطا کاروں کا بدترین علاج ان کا باہم ایک دوسرے کو ملامت کرنا ہے۔ اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے۔ تمام مخلوق میں سب سے بہتر اور تمام بنی نوع انسان میں سب سے پاکیزہ شخصیت محمد بن عبداللہ پر درود بھیجو جو حوض و شفاعت والے ہیں۔ اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے جس کی ابتدا اس نے اپنی ذات سے کی ہے اور پھر اپنی پاکی بیان کرنے والے فرشتوں سے کی ہے۔ اے مومنو، یہ کس قدر خوش نصیبی کی بات ہے، چنانچہ ارشاد ہے، اے مومنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ الاحزاب آیت نمبر 56۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس نے ایک بار مجھ پر درود بھیجا اللہ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ اے اللہ، درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول پر جو روشن چہرے اور دمکتے پیشانی والے ہیں۔ اے اللہ، تو راضی ہو جا ان کے چاروں خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ سے، تابعین سے، قیامت تک اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں سے، ان کے ساتھ ہم سے بھی اپنے عفو و کرم اور جود و سخا سے، اے تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اے اللہ، اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ، اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ عطا فرما، شرک اور اہل شرک کو بے سہارا کر دے۔ اے اللہ، اپنے دین، اپنی کتاب، اپنے نبی کی سنت اور اپنے مومن بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، اے تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے، اپنی رحمت سے غم زدہ مسلمانوں کا غم دور کر دے، مصیبت زدہ مسلمانوں کی مصیبت دور کر دے، قرض داروں کا قرض ادا کر دے، ہمارے اور دوسرے مسلمانوں کے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ، اے دعا سننے والے، جو ہمارے ساتھ، اسلام کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ برا ارادہ کرے تو اسے اس کی ذات میں الجھا دے اور اس کی تدابیر کو اسی کے اوپر الٹ دے۔ اے اللہ، ہماری ذات کو تقویٰ عطا فرما، اس کا تزکیہ فرما دے، تو سب سے بہترین تزکیہ فرمانے والا ہے، تو ہی اس کا مالک اور مولا ہے۔ اے اللہ، تو ہمیں ہمارے وطن میں امن و سکون عطا فرما،
ہمارے حکمرانوں اور ہمارے معاملات کے ذمہ داروں کی اصلاح فرما، اور ہماری حکومت کو ان لوگوں کے درمیان جاری رکھ جو تجھ سے ڈرتے ہیں، تیرا تقوی اختیار کرتے ہیں اور تیری رضا کی پیروی کرتے ہیں۔ اے رب العالمین، اے اللہ ہمارے حکمراں کو ایسے اعمال و اقوال کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو اور جن کو تو پسند کرتا ہو۔ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور نظام کائنات کو سنبھالنے والے، اے اللہ ان کے رازداروں اور مشیروں کو بھی اصلاح فرما۔ اے جلال و اکرام والے، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ کے بندو، اللہ کا جو عظیم ہے یاد رکھو، وہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اس کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرو، وہ اپنی نعمتوں سے تمہیں مزید نوازے گا۔ اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔